الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصراً حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اس سلسلہ میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، عشق و مستی میں ڈوب کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادے درود کا نذرانہ محبت پیش فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب بدوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس امت مرحومہ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے آخر میں پیدا فرمایا اور پوری شریعتوں کا نچوڑ اور پچھلے تمام دین کا مجموعہ اور پچھلی تمام کتابوں کا ایک مکمل نصاب قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس امت کی عمر اور امتوں کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ اور امتیں بڑی لمبی عمر پائی تھی مگر میری امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر سورہ قدر کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور وہاں یہ ذہن دیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی گئی کہ اگرچہ آپ کی عمریں تھوڑی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی بخشش کے لیے سامان بڑا تیار کر رکھا ہے. عمر چھوٹی ہے لیکن کچھ اللہ نے اس میں ایسے دن اور کچھ ایسی راتیں بنائی ہے اور اس میں اتنی فضیلتیں رکھی ہے کہ اور امت اگر زندگی بھر بھی کر لے مگر اس کے مقابلے میں اس امت کی اس مخصوص رات اور ان مخصوص دنوں کی جو عبادت ہے وہ ان کی سینکڑوں سالہ زندگی سے بھی حاوی ہو جائے گی اور ان سے بھی افضل ہو جائے گی. اور بخشش کے جو مواقع اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو پکڑنے کا صلہ اور صدقہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس
دن رات میں ہمیں اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ چونکہ اب شروع ہو چکا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آج میں چند وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی عنقریب ہمارے درمیان ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ تیاری کے طور پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جو مہینہ ہے وہ شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام خود کرتے بھی تھے، اور اپنی امت کو بارہا اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کر کیا ہے، تو اب اس کی تیاریاں شروع کر دے، اس میں آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر دے۔ رمضان آنے والا ہے تو رمضان سے پہلے اس مہینے میں کچھ نوافل روزے رکھے، کچھ نوافل پڑھے، اور اس طرح سے آنے والے ماہ رمضان مبارک کا استقبال کیا جائے، اسے خیر مقدم کیا جائے، اس کا ویلکم کیا جائے، اور تیاریاں کر لی جائیں کہ 11 مہینہ جو دھول چڑھ گئی ہے، 11 مہینہ جو کوتاہی آ گئی ہے، 11 مہینوں میں جو چیز ہم سے رہ گئی ہے، تو اپنے جسموں کو عادی بنا لے اس چیز کے لیے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اور کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر شریف پر بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری بار قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھ لیا، اور انہوں نے پوچھ لیا، ہمارے لیے ایک ہدایت کا بڑا عظیم رستہ ہو گیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، حالانکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا جس نے دعا کی ہو، اور آمین تو اسی وقت کی جاتی ہے جب کوئی دعا کرے تو کہتے ہیں آمین، اے اللہ دعا قبول کر لے، فلاں بندے نے دعا کی ہے اس کی دعا قبول کر لے۔ تو فرمایا پوچھا کہ کوئی دعا کرنے والا تو تھا نہیں، پھر آمین کیوں کہا گیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل دعا کر رہے تھے، خاک آلود ہو اس کی نام، یعنی رسوا ہو جائے وہ انسان۔ خاک آلود ہونا محاورہ ہے، محاورتاً عرب لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا رسوا ہو جائے وہ انسان جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہا رسوا ہو جائے جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا جبریل بتا رہے تھے کہ رسوا ہو جائے وہ انسان جس کو ماں باپ میں سے کسی ایک کا بڑھاپا مل جائے اور وہ خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اور تیسرے پر فرمایا جبریل بتا رہے تھے کہ رسوا ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اللہ کے یہاں سے بخشش کا پروارہ اپنے لیے نہ لکھوا سکے۔ فرمایا یہ رسوا ہو جائے۔ تو جبریل دعا کر رہے تھے، میں نے جبریل کی دعا پر آمین کہہ کے مہر لگا دی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، جو نہیں کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ کیونکہ ایک ناشکری کا بھی ایک انداز ہے نا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں پھر بھی بندہ ناشکری کرے تو پھر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں، کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ وہ نعمتیں بڑھا دے گا، بڑھ جائے گی نعمتیں۔ اور وَإِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی، اس کی قدر نہ جانی، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ رمضان آئے پھر بھی بندے اپنی غفلت سے نہ نکلے، رمضان آئے اس میں کھانے پینے چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی اہتمام ہی اس کی لائف میں نہ ہو۔ رمضان میں صرف یہ تو نہیں نا کہ صرف کھانا چھوڑ دیا جائے، پانی پینا چھوڑ دیا جائے، یہ تو رمضان نہیں ہے۔ رمضان تو آیا تھا پورے سال کا ایک نصاب لے کر کے آیا ہے۔ رمضان آتا ہے ہمیں سال بھر کس طرح سے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ سارا نصاب تیار کر کے اب اس پر پریکٹس کرنی ہے کہ اب مجھے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر رمضان میں
اگر میں اپنے گھر میں، یہ نصاب ہے رمضان کا اور یہ سبق ہے جو اصل ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہی پریکٹس رمضان میں ہم سے کروائی جا رہی ہے۔ اور وہ پریکٹس یہ ہے کہ جب بندہ تنہائی میں ہو، پیاس بڑی شدت کی محسوس ہو رہی ہو اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو اور فریج میں ٹھنڈا بوتل بھی پڑا ہو، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے، مگر اندر سے آواز آتی ہے نہیں، تو نے رب کے نام پہ روزہ جو رکھا ہے تو پانی نہیں پی سکتا۔ تو سبق اس میں یہ تھا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں سمجھنے والا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے والی ہے، اب اگر ایسے میں گھر کی چار دیواری کے بیچ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس احساس کے ساتھ کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس احساس کے ساتھ پیاس کی شدت کے باوجود پانی پینا چھوڑ سکتے ہیں، تو 30 دن کی محنت کے بعد، پریکٹس کے بعد جب شوال میں دکان پہ جائے تو دکان پہ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ یاد رکھے جو رب چار دیواری میں دیکھ سکتا ہے وہ بازار میں ضرور دیکھ رہا ہے۔ حرام کمانے سے پہلے، حرام کمائی جیب میں ڈالنے سے پہلے رب کو یاد کرے کہ اگر رب کی خاطر، اگر رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر اگر 11ویں مہینے میں، 10ویں مہینے میں، شوال کے مہینے میں وہ کنسپٹ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کنسپٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا اللہ اس وقت موجود نہیں ہوتا ہے؟ مگر اصل میں سبق اسی میں یہ ہے، رمضان میں بندہ پورے سال کا نصاب تیار کر لے، ایک مہینہ اللہ نے موقع ہی ایسا دیا ہے پریکٹس کر لے، اور پھر 11 مہینہ اس پر چلتے رہنا ہے۔ یہ ایک عظیم سبق ہے، انشاءاللہ میں اس پر آگے رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے جو گفتگو کا موضوع ہے وہ اس کی تیاریاں ہیں، اور اس سے پہلے یہ جو رمضان ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا رجب میں فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، وفی شعبانی، اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ یہ 2 مہینہ مسلسل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں رہتی تھی کہ رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، اور ہمیں رمضان تک ضرور پہنچا دے۔ تو یہ بھی دراصل حضور علیہ السلام حالانکہ معصوم عن الخطا ہے، وہاں کوتاہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو جب مقدس پاؤں مبارک پر ورم آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات، پوری رات عبادت کرتے ہو محبوب، قم اللیل، رات میں کھڑے رہو مگر تھوڑا سا، اپنے جسم کا بھی حق ہے، سو بھی جایا کرے۔ یہ اللہ مصطفیٰ کو خود ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑے ہوئے انسان۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا سلام میں، نعت شریف میں ہم کملی کا جو ذکر سنتے ہیں، ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے، وہ یہی ہے یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا ہے اے کالی کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں جگو، رات میں کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ جن کا کھڑا رہنا اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنا مقبول ہو کہ اللہ تعالیٰ خود اب ترغیب دے رہا ہے محبوب کو سو بھی جایا کرے، جن کی زندگی کا معمول ہی یہ تھا، مگر پھر بھی جب شعبان کا مہینہ آتا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا ہے کہ حضور شعبان میں جس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے اور دنوں میں اور مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین کہتے ہیں کہ اس مہینے کی اکثر راتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے استغفار کرتے، اپنی امت کے لیے ایک توبہ اور اپنی امت کی بخشش کا بہانہ، اور اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کرتے تھے کہ امت کی بخشش کی جائے، اور پھر ساتھ تعلیم امت بھی ہو کہ شعبان آیا ہے تو ایسے اور دنوں کی طرح نہ گزارا جائے، بلکہ اللہ کے حضور کچھ عبادتیں کی جائے،
عبادت جو روٹین لائف کی ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. اگر کچھ کر رہے ہیں تو بڑھا دی جائے, اگر نہیں کر رہے, نوافل کی بات کر رہا ہوں, نوافل اگر نہیں کر رہے راتوں میں اٹھ کے تو کچھ اہتمام کیا جائے کہ اس مہینے کی رات میں کچھ نہ کچھ کر لیا جائے. یہ تعلیم امت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں پورا جامع اور مکمل نصاب عطا فرمایا ہے. اب اصل بات جو ہے وہ ابھی انقریب 15ویں شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی رات ہے. اس میں بھی بندے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کوٹا تیار کر رکھا. حضور علیہ السلام نے عرب کے اس قبیلے کا نام لیا جو سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا جو قبیلہ تھا, سب سے زیادہ بکریاں وہ قبیلہ رکھتا تھا. اس قبیلے کی طرف نسبت کرتے حضور نے فرمایا اس رات کو, شعبان کی 15ویں رات کو, شب برات کو, بنو سعد کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ابھی سے تیاریاں کر دیں. دیکھ لیں عام روٹین میں آپ دیکھ لیں, جس چیز کے لیے ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے تو وہ کام کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں. زیادہ دور نہ جائے, اسی محفل کے حوالے سے دیکھ لیں. کل جمعرات تھی, میں بلیم نہیں کر رہا ہوں, میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں ادا کی ہوگی, مگر جو دکھ رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں کہ ہر مسجد تو خالی ہوتی تھی نا. کل جمعرات میں ظہر کی نماز میں مسجد خالی تھی, ٹھیک ہے نہیں تھی, بولے نا. چلو آپ نہیں آتے ہیں مگر آپ کو یہ یقین تو ہے نا کہ خالی ہوگی. حالانکہ یہ وہ لفظ ہیں جو اس طرح سے بے باکی سے میرے اندر بھی ایسے بولنا نہیں چاہیے حالانکہ, مگر حال یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں خالی ہیں ہمارا. تو مقصد میں جو بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جمعرات کو ظہر کی نماز میں مسجدیں خالی, اور صرف یہ نہیں اکثر مسجدیں بلکہ پوری مسجدیں خالی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کل سنیچر ہے, کل کی ظہر میں بھی اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو کل ظہر میں آ کے دیکھ لیں پھر خالی ہوگی. آج پھر اتنے سارے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کوئی باہر کا تو ہے نہیں, ہمارے ہی ہیں, اپنے ہی ہیں, سوسائٹی کے ہیں, ادھر ارد گرد کے ہی لوگ ہیں. اصل پوائنٹ کیا ہے؟ کل ہم ایسے گھر سے نکل گئے تھے, آج نکلے تھے آفس کے لیے, جاب کے لیے, دھندے کے لیے, تو نکلنے سے پہلے احساس تھا, غسل کیا تھا کہ آج جمعہ پڑھنی ہے. تیاریاں ہماری پہلے سے تھی. اب دیکھیں 1 گھنٹہ بیٹھنا نا پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں, اور ظہر میں 10 منٹ کے لیے بھی نہیں آ پاتے. کیوں؟ تیاریاں نہیں ہوتی. بیسک پوائنٹ یہ میری بھی سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ انسان اپنے دماغ کے حساب سے بہت کچھ کرتا ہے. یہ وزیر ہے, انسان کے جسم کا وزیر ہے, دل بادشاہ ہے, دماغ وزیر ہے. یہ جہاں سے جو حکم کرے گا پورا جسم وہی کرنے والا ہے. اب وزیر نے تیاریاں نہیں کی ہے اور اچانک سے کسی لشکر نے حملہ کر دیا ہے تو وزیر کیا کرے گا؟ سپہ سالار کیا کرے گا؟ ہاتھ دے کے بیٹھ جائے گا, اب ہونے والا کچھ نہیں ہے, سلنڈر ہی کرنے میں بھلائی ہے. یہ ہوتا ہے. مگر پہلے سے تیاری ہو, سپہ سالار مضبوط ہو, وزیروں نے بھی تیاریاں کر لی ہو کہ جانا ہے, دشمن کو لاکھوں چلے چکوانا ہے, اب میدان میں اتر پڑے ہیں, اب مشکل نہیں ہوگا حالات کا مقابلہ کرنا. انسان بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے چونکہ وزیر تیار تھا, سپاہی سالار تیار تھے. ہمارے جسم کا یہ سپہ سالار بھی ہے, یہ وزیر بھی ہے. اگر ہم اس کو روزانہ صبح میں یہ تیار کر لیں, مجھے ذاکر ظہر پڑھنی ہے جیسی جمعہ کے لیے تیاری ہوتی ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ظہر پڑھنے میں اتنی مشکلی انسان کو ہو سکتی ہے جتنی آج اسے محسوس ہو رہی ہے. تو اصل میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ تیاریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی تیاریاں اگر ہماری مضبوط ہے تو کام کرنے میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. رمضان آنے والا ہے, اس کے لیے تیاریاں ابھی سے کر لیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسا کہ میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور عام دنوں کے مقابلے میں اس شعبان میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ تیاری تھی اور تعلیم امت بھی تھی. امت میں اس پہ سبق بھی تھا کہ مصطفیٰ جب رمضان کی تیاریوں میں لگ پڑتے ہیں تو پھر ہمیں تیاریاں اور کرنی چاہیے. اور پھر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں دیکھیں تیاری کے حوالے سے
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف بلاؤ، اسے ترغیب دلاؤ، اسے لے کے آؤ، اسے حکم دو نماز پڑھنے کا جب 7 سال کا ہو جائے. اور پھر وہی بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا اب مار کے پڑھاؤ، ہلکی پھلکی مار. وہ نہیں کہ پھر ڈنڈا لے کے بندہ پھٹنے تک اس کو مارتا ہی رہے، یہ نہیں. بچے کا جسم بھی دیکھا جائے گا اس حساب سے، ہلکی پھلکی سرزنش جس کو کہتے ہیں، پنشمنٹ ہلکی پھلکی. فرمایا 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا، اب اسے پنشمنٹ، سزا دو اسے. کیوں؟ حالانکہ نماز تب فرض ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے تو نماز فرض ہی نہیں ہے. بالغ ہونے سے پہلے بچہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی بچہ ہے، اس پر ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے، اس کے نصاب میں نماز آئی ہی نہیں ہے. پھر گناہ کیسے ہوگا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. اللہ ہر ایک کو تکلیف اتنی ہی دیتا ہے جتنی بندہ جتنا بندہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حالانکہ یہ تکلیف نہیں ہے، مگر مینج کرنا دن کو، بچوں میں یہ چیزیں اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ شریعت مصطفیٰ نے بچوں پر نماز فرض نہیں کی ہے. بالغ ہو جائے اب اس پر نماز فرض ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے 7 سال میں حکم دیا کہ حکم دو، ترغیب دلاؤ، ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لے جاؤ. اور 10 سال کا ہو جائے اب نہیں پڑھتا ہے تو مار کے پڑھاؤ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور جب تیاری کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد 10 سال کا ہے، اب سزا کے بعد جب وہ نماز کا عادی بن جائے گا، اس طرح سے دھیرے دھیرے نماز کا وہ عادی بن جائے گا، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب جس دن اس پر نماز فرض ہوگی، چونکہ پہلے سے اس کی عادت ہے، اب اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی. جس دن فرض ہو جائے گی اسی دن سے ساری نمازیں مکمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں بچہ 15 سال کا ہو گیا، کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں، جیسا کہ آج ہے اکثر ماں باپ کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، بچے کو ترغیب نہیں. اب وہ بچہ بالغ ہوتا ہے، اسے کیا خبر نماز ہوتی کیا ہے، یا پھر وہ اٹھنا بیٹھنا. یہ ہمارے یہاں الحمدللہ اتنا تو غنیمت ہے کہ ابھی یہ ایک اس کی جو شکل ہے نا وہ تو بچوں کو آ جاتی ہے کہ پہلے اس طرح کھڑا رہنا ہے، پھر یوں جھکنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے. ایک حیت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ کر لیتا ہے. مگر اس اپ ڈاؤن کا نام تو نماز نہیں ہے نا. تو اگر پہلے سے اگر تیاری ہو تو بچے کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. لیکن تیاری بچہ 15 سال کا ہو گیا، اب بچے کو تیار کروا رہے ہیں تو 2-4 مہینہ جو سیکھنے میں لگے گا اتنی نمازیں تو اس کی برباد ہو گئی، قضا ہو گئی. اس کا جواب کون دے گا قیامت کے دن؟ تو تیاریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ 7 سال کا ہے ترغیب دلاؤ، 10 سال کا ہے سزا دو اگر چھوڑتا ہے نماز، تاکہ جب فرض ہو جائے نماز تو پہلے دن سے اس کی نمازیں مکمل ہونا شروع ہو جائے. اب ٹھیک اسی طرح اگر القریب ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ایک چیز ہے نا جس چیز کا ہمیں زیادہ واسطہ نہیں پڑتا وہ چیز پھر یاد نہیں رہتی. ٹھیک، زیادہ جو کام کرنا نہیں ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہر عید کی نماز سے پہلے امام صاحب طریقہ بتاتے ہیں نا. آپ کے یہاں ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بتاتے ہیں؟ ذرا بتائیں نا مجھے. بولتے ہیں نا؟ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ اب عید بقرہ عید پر ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد اب عید الفطر پر پڑھیں گے. پورا 10 مہینے کا گیپ ہو گیا، واسطہ نہیں پڑتا ہے. نماز عید بار بار نہیں پڑھی جاتی تو یاد نہیں رہتا ہے. تو پھر امام صاحب بتا دیتے ہیں کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے. اب 1 سال پہلے رمضان آیا تھا، اب 1 سال بعد آئے گا. آپ نے سیکھے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، مگر یہ ضروری تو نہیں نا کہ آپ کو پچھلے سال جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے وہ سارا یاد رہ جائے گا. اب رمضان کی اصل تیاری جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، ابھی 1 مہینہ ہے آپ کے پاس، اور اسی لیے میں نے پہلے یہ ٹاپک رکھ دیا کہ 1 مہینے میں تیاری کر لیں، مسائل سیکھ لیں،
روزہ کب پورا ہوتا ہے، کب ناقص ہو جاتا ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے، کس پوزیشن میں روزہ باقی رہے گا، کس پوزیشن میں ٹوٹ جائے گا، یہ مسائل سیکھ لے۔ بہت سے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں اور وہ اپنے اندر یہ سمجھتے ہیں، جیسے تھوڑی سی وامٹنگ ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں اب روزہ گیا، اور وہ پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی مقدار میں نہیں تھی، اتنی کوانٹیٹی میں نہیں تھی وہ وامٹ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تو روزہ گیا، اب پورے دن کھا رہا ہے اور بلا عذر کے اس نے اپنا روزہ برباد کر دیا، اور کوئی یہ معمولی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ایک روزہ جو بندہ قضا کر دیتا ہے پھر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، اس ایک روزے کا کفارہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فضیلت جو رمضان میں ہے پوری زندگی رکھنے کے بعد بھی اسے وہ فضیلت نہیں ملتی ہے جو ایک دن بھوکا رہنے پہ اللہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب بندہ سمجھ رہا ہے نہیں میں جان بوجھ کے نہیں کیا، اب میرا روزہ تو رہے گا، اب وہ بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا، اور شام کو اس کے حصے میں ثواب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قانون شریعت کا ہے نا۔ ہاں، اس میں ایک پوسیبلٹی ہو سکتی ہے جو اللہ کی فضل و کرم پر جسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کی وجہ سے بھوکا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے گناہوں سے معاف کر دے، لیکن فرض ہے علم سیکھنا، وہ فرض چھوڑنے کا گناہ تو پھر بھی باقی رہے گا، ہے نا۔ قانون الگ چیز ہوتی ہے اور فضل ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے آگ کا کام، آگ کا قانون ہے جلا دینا، ہاتھ رکھو گے جل جاؤ گے، یہی قانون ہے، مگر فضل ہوتا ہے اللہ کا۔ حضرت ابراہیم پر ہوا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، جب فضل خداوندی ہوا اللہ نے نمرود کی آگ کو بھی ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ یہ فضل کی بات ہے، مگر قانون یہ ہے کہ وہ جلا دے گی۔ اب ایسے ہی شریعت کے قانون سے ہٹ کے اگر عمل ہوا ہے تو قانون یہ ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ فضل اللہ کا ہے، وہ جس پر چاہے فرما دے، اس پر ہم کلام نہیں کر سکتے، لیکن قانون یہ ہے، قانون کے مطابق بندہ بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، شام کو سمجھتا ہے میرا روزہ مکمل ہوا، حالانکہ اس کے ذمے ابھی روزہ کی قضا باقی ہے، وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور شام کو اس کو ایک نیکی بھی اس روزے کے بدلے میں نہیں ملے گی۔ تو اس سے پہلے ان خرافات سے اور ایسے مسائل سے کہ ہم بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی ثواب سے محروم رہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے قضا کر دے اور اس کے بدلے میں پھر پوری زندگی بھی رکھتے رہیں گے، وہ فضیلت تو نہیں ملے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک مہینہ مکمل ہمارے پاس ہے، اور اب زمانہ بڑا وسیع ہو چکا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس، جو بھی لینگویج آتی ہے آپ کو، جو بھی پڑھنا لکھنا جو بھی آتا ہے، اور کچھ بھی اگر پڑھنا پھر بھی نہیں آتا ہے، اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت سارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے مفتیان کرام کی پورے اس پر سبق درس موجود ہے، آپ وہ سیکھ لیں، وہ سمجھ لیں۔ اگر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہاں سے کم سیکھ لیں کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، کیا کرنا ہے، تراویح میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، عموماً لوگ ماہ رمضان میں نکالتے ہیں، تو جو لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اس کی تیاریاں کر لیں ابھی سے، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان آئے گا پیسے جیب میں نہ ہو اور زکوٰۃ دینا بندہ چھوڑ دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ابھی سے ہمیں تیاریاں کرنی پڑے گی۔ جب ابھی سے تیاری ہوگی تو انشاءاللہ جب رمضان آئے گا پھر آپ کو 2 دن پہلے انتظار ہوگا کہ الحمدللہ میں نے روزے کے سارے مسائل سیکھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، نماز میں نے مکمل کر لی ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے جان لیا ہے۔ اب بندہ انتظار کرے گا کہ کب رمضان آ جائے اور میں روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اسی لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں۔ رمضان کی تیاریوں کے نام پر صرف شاپنگ نہ کریں، گھر والوں کو لے چل کر، ہاں ضرورت کے مطابق، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، مگر ہم نے رمضان کی تیاری کیا کی ہے؟ سموسے بنانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہی رمضان کی تیاریاں ہیں۔ کیا وہ تیاریاں ہیں؟ ہاں وہ خواتین کی تیاریاں ہیں۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ دیکھیں آپ، ہمارے یہاں اب کیا ہو گیا، لوگ کھانے کے لیے زیادہ بنا دیتے ہیں کہ جب ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو کھاتے رہو۔
مگر وہ اس لیے نہیں تھا. جب یہ شروع ہوا نا تو وہ شاید ہماری ماؤں بہنوں کا کانسیپٹ یہ رہا ہوگا کہ رمضان میں روزانہ بنانا اس سے تو بہتر ہے کہ بنا کے رکھ دیا جائے اور پھر مہینہ بھر ہم عبادت میں زیادہ وقت لگا سکے. یہ کانسیپٹ ہے. اور ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. ابھی بھی کچھ گھروں میں نیک خواتین کی طرف سے شاید ہی رہا ہوگا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی تیاریوں کا کپڑے خرید لیے جائیں, پھر آئٹم خریدی جائے, فالودے کے پیکٹس لائے جائیں. یہ تیاریاں نہیں ہیں. یہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے وسعت دی ہے, تیاریاں کریں. پھر زکوٰۃ کے نام پر, خرچ کرنے کے نام پر, اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے وہ بھی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے. وہ تیاری کیسی ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے زکوٰۃ تو ہمیں نکالنی ہے لیکن کس کو دینا ہے؟ کوئی اس کا زیادہ ہمیں حقدار ملتا نہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو ایسے دے دیتے ہیں, کسی کو بھی دے دیتے ہیں, وہ بات الگ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سنجیدہ فکر کے, سلیم الطبع لوگ, وہ سوچتے ہیں کہ ایسے اس کو نہیں دینا ہے, اس کو دینا ہے جہاں ہماری زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو سکے. تو ایسے لوگوں کو ابھی سے ڈھونڈنا شروع کر دیں. انہیں کھوجیں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں, ہمارے محلے میں, ہماری گلیوں میں کون لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. بڑا مکان ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اندر خوشحالی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مکان بڑا ہوتا ہے اندر خوشحالی نہیں ہوتی ہے, پیسوں کی تنگی ہوتی ہے. تو یہ تیاریاں باتوں باتوں میں اپنے پڑوسیوں سے, اپنے ہم پیشہ لوگوں سے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان سے باتیں کریں اس طرح سے کہ شاید ان کی بات نکل آئے. پھر آپ کو اگر یہ پکا ہو جائے کہ یہ لے سکتے ہیں, ابھی یہ قرض میں ڈوبا ہوا انسان ہے, ابھی اس کی ضرورت ہے زکوٰۃ کی, تو اب یہ تیاریاں کریں نا, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. یہ رمضان کی تیاریاں کریں. تو اصل مقصد میرا یہی تھا کہ ابھی 1 مہینہ ہے آپ کے پاس, آپ اس کی تیاریاں شروع کر دیں. روزہ رکھنے کی, اس کے مسائل سیکھنے کی تیاریاں کر لیں. پھر نماز, ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. بول دے سبحان اللہ. ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اب رمضان یہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جو تاجر لوگ کہتے ہیں بزنس میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو بہت زیادہ کمانی ہوتی ہے جی, ایک لفظ ہے ہمارے یہاں سیزن جو کہتے ہیں نہیں, کمانے کی سیزن, کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے یاد نہیں آ رہا, خیر چھوڑیں. وہ سیزن, کمانے کی سیزن. تو ایسے یہ نیکیاں کمانے کی سیزن آ رہی ہے. نیکیاں کمانی ہے, اس میں سیزن آ رہی ہے. اب اس سیزن میں اب ایسا نہ ہو کہ ہماری تیاریاں نہ ہونے کی وجہ سے اس سیزن میں دکان ہماری کھلی بھی رہے اور پھر اور دنوں اس کے مقابلے میں اتنا بھی نہ ہو سکے جتنا اور دنوں میں ہوتا ہے. اب سیزن میں بھی بندے کی دکان پہ اگر خریدی میں کوئی فرق نہ پڑے تو اس کے بعد وہ سوچے گا نا کہ میرے اندر کمی کہاں رہ گئی. اب اگلے سال وہ تیاری کرے گا, پرانا مال نکال دے گا, پوسٹر چھپوائے گا, یہ سارے کام کاج اب سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ تیاریاں کر لے. ایسے ہی بندہ اگر یہ سیزن آ رہا ہے نیکیاں کمانے کا, ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب ملنے والا ہے, تو اس کی تیاریاں ابھی سے کر لے. آپ نماز اگر کسی عالم کو پڑھ کے دکھا دیں گے, آپ چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کتنے لوگ ہیں جس نے کسی کو بٹھا کر کے اپنی نماز دکھائی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ تیاریاں ہونی چاہیے. یہ تیاریاں کر لیں ابھی سے 1 مہینے میں. یہ تیاریاں کریں کہ رمضان آئے گی نا, پہلے چاند سے ہماری نمازیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں رمضان میں, لیکن تیاریاں یہ بھی ہو جائیں کہ ہم نماز سیکھ کے نماز پڑھیں گے. تو ایک نماز پڑھ کے نکلیں گے, اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کے لیے تیاریاں ابھی سے ہونی چاہیے. بس حاصل پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ آ رہا ہے رمضان, اس کو ضائع نہ ہو جانے دیں, غفلت کی وجہ سے اس کو نکل نہ جانے دیں. ہمارے آقا نے فرمایا رسوا ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ کی رضا نہ پا سکے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. اس لیے تیاریاں ابھی سے کر لیں. جتنی آپ کی تیاریاں مضبوط ہوگی, نیکیاں کرنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باہر ایک سفیر آئے ہیں چمپو سر سے, وہ لال شہید مسجد, وہ درگاہ شریف ہے وہاں مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے. وہاں شید, پہلے جو پتھروں کا شید تھا, گرمی زیادہ ہے تو انتظامیہ نے کچھ اہتمام کرنے کے لیے اپنا سفیر بھیجا ہے. آپ اپنی نیک کمائی سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو دے کر دونوں جہان میں اس کا ثواب اللہ کے حضور پالیں. وآخر دعوانا